بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہم اپنی بساط کے مطابق اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اگر کبھی اس تعلق سے کوئی لاپرواہی ہوتی ہے تو ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وہ اعمال، ہماری وہ عبادتیں جو ہم نے کی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جس طرح بھی ہے تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم آئندہ بھی جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے احکام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنا ہے۔ یہ سلسلہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تھوڑا سا ایک فکر ہم لوگوں کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم راتوں کو جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھ جائیں، رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے دن سے متعلق، اپنی روزی سے متعلق، اپنی صحت سے متعلق، اپنے صبح سے لے کے شام تک کاروبار سے متعلق دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے لیے خیر کا معاملہ فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیماریوں اور حادثات سے میری حفاظت فرما۔ ویسے یہ چیز تو طے ہے کہ اگر بندہ مومن صبح کو جلدی اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، تو دن بھر کا جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے، دن بھر کے جو اس کے کام ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ذمے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس میں بظاہر اگر اس کی آمدنی کم بھی ہے، جیسا کہ اور لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کمپائر کرتا ہے کہ میری آمدنی کم ہے، لیکن صبح اٹھنے کی برکت، نماز قائم کرنے کی برکت، اللہ کے کلام کی تلاوت کی برکت اور اللہ سے مانگنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کم آمدنی میں اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ مطمئن ہو کر کے اپنے سارے اخراجات کو مکمل کرتا ہے، اور وہ رزق جو رب العالمین کی مرضی کے مطابق حاصل کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں
اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سیریس لیں، یہ باتیں سن کر ٹال دینے کی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی بحیثیت مسلمان کے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے احکامات کو معلوم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معلوم کریں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ معاشرہ، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے کا جو معاملہ ہے سب کا سب تو خراب نہیں ہے، لیکن آج بھی ایک ایسا بڑا حصہ موجود ہے جس کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے اس سلسلے میں جو گھر کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی نگہداشت کریں، نگرانی کریں کہ آیا میری بچی دن میں کہاں جا رہی ہے، کس سے ملاقات کر رہی ہے، اس کی سہیلیاں کون ہیں، واپس کب آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکوں پر بھی نگرانی ہماری ہونی چاہیے کہ میرا بچہ گھر سے کب جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے اپنے فرینڈ سرکل میں کون سے لوگ ہیں اور اس کی واپسی کب ہو رہی ہے۔ یہ ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہی اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر سے کوئی بولنے ٹوکنے والا تو رہے گا نہیں۔ اور اب تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر باہر کسی نے کسی بچے کو ڈانٹا یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں حضرت رہنے دو، بہت ہو گیا، پہلے اپنا گھر جا کے دیکھو، بعد میں ہم کو۔ وہ جذبہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جوانی ہر نوجوان کے پاس بہت لمبی مدت تک رہنے والی نہیں ہے، ایک پیریڈ ہے اس کا لمیٹڈ، چند سال اس میں ملتے ہیں۔ اگر اس جوانی کا صحیح استعمال ہوا تو آگے جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، وہ بڑھاپے کے عالم کے قریب پہنچنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر میں اس جوانی میں یہ عمل نہیں کرتا، یہ عمل کر لیتا، اس چیز کو چھوڑ دیتا، اس چیز کے اوپر میں عمل کر لیتا، ماں باپ کی مان لیتا، ان کی تابع فرما برداری کرتا، بچوں کی تربیت کرتا، صحیح کماتا، بڑوں کی مانتا، تو بعد میں وہ اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ابھی بہت ساری لوگ مجھ سے بڑی عمر کے بھی ہیں اور ہم خود بھی ابھی اس عمر میں چل رہے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ ہم لوگ کھڑے رہ کے پورا مہینہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے کلام کو سناتے تھے۔ ایک دور تھا، وہ دور گزر گیا۔ اب ایسے دور میں قدم رکھے ہیں کہ اگر تلاوت چل رہی ہے، نماز تراویح میں شامل ہو گئے ہیں تو 2 رکعت بمشکل کھڑے رہ کے پڑھ سکتے ہیں، پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ انسان غور کرے، اس کی نظروں کا معاملہ، نظریں کمزور ہو جا رہی ہے۔ اگر وہ اپنے منہ کا جائزہ لے تو بہت سارے وکٹ اس کے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ زیادہ دور تک چلنے کا معاملہ ہے، پہلے یہاں سے روشن گیٹ تک اور کراڑ پورے تک پیدل جایا جا سکتا تھا، اب یہاں سے گھاٹی کے گیٹ تک پیدل نہیں جا سکتے، پنچکی سے آگے ہم کراس نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ایک موقع اللہ رب العالمین دیتا ہے جوانی کا، اور پھر وہ موقع چھین لیتا ہے، پھر انسان بڑھاپے کے قریب ہوتا ہے۔ وہ بولے بھائی یہ بڑی عمر کا ہو گیا، اس کی عمر بڑھ رہی ہے۔ عمر دراصل بڑھتی نہیں، عمر کم ہو رہی ہے۔ یہ گھڑی جو چل رہی ہے، اگر اس کو کان لگا کے سنیں گے تو بولے سیکنڈ کا کانٹا چل رہا ہے اور شیر کی گھڑی میں آواز آ رہی ہے، تو وہ آواز آتی ہے کم کم کم، اتنی زندگی کے ہمارے منٹ، سیکنڈ اور گھنٹے اور دن ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اب موت کے قریب جا رہے ہیں،
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوجوانی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ آج ہم میں کہ جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ اورنگ آباد شہر کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے خاص طور پر ایک مہم چلائی کہ بھئی نشہ آور جو گولیاں ہیں، نشہ آور جو چیزیں ہیں، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر بریک لگنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور افسوس کی بات ہے کہ وہ ہماری ملت کے تھے۔ کئی مرڈر جو ہے نشے کی حالت میں ہو گئے، بیچنے والے بھی ہمارے اپنے، خریدنے والے بھی ہمارے اپنے۔ اور ابھی گزشتہ جو شاہ بازار کا ایک واقعہ ہوا، شاید آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، نوجوان مرنے والا مسلمان، مارنے والے مسلمان، جتنی بے دردی سے مارا گیا ہے، قسم اللہ کی جب وہ سامنے ویڈیو آئی تو دیکھا نہیں گیا ہے۔ پیر کا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن سینے پر جو وار ہوا ہے تو کتنی بے رحمی سے اس کا قتل کیا گیا، مرڈر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس پر ہم ہاتھ چلا رہے ہیں؟ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ بچے، ان کے بھی تو کوئی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے حملہ کیا ہے۔ جو بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس کے بھی ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ممکن ہے بیوی ہو، مارنے والوں کی بیوی ہو، بچے ہوں، ابھی تو چلے گئے، زندگی برباد ہو گئی ان کی۔ اس تعلق سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں سوچنے کی اور فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں اتحاد کی فضا کو عام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے اس دین کی بنیاد پر، رب کائنات کی اس کتاب کی بنیاد پر جو اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لے پا رہے ہیں، صحیح کمانے کا مزاج نہیں رہا، صحیح جگہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں رہا، جوانی اللہ نے دی ہے، غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، نشہ آور چیزیں سب تو نہیں ہیں، لیکن طبقے، ہمارے اپنے طبقے میں جو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور پھر نشہ آور چیزوں کے استعمال کے بعد جو اعمال رونما ہو رہے ہیں، تو جتنے بھی حادثات یہاں پر ہوئے ہیں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے کی سارے حالت نشے میں انجام دیے گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف اللہ کی نازل کردہ کتاب ہمارے درمیان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، دوسری طرف ہم اس کو سمجھ کر عمل میں نہیں لا رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے سمجھا، جن لوگوں نے ان باتوں کو سمجھا کہ اسلام ہے کیا، رب کائنات کی وحدانیت پر جو اتنی شدت کے ساتھ اہل ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے اوپر سوار نہیں ہے، لیکن گھر کے کسی کونے میں جا کر بندہ ایک قطرہ پانی پینا پسند کرتا ہے کیا؟ بتائیے نا آپ لوگ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا ہوا نہیں ہے، رب کائنات تو ہے، لوگ بولے ہوئے آخر یہ کیا چیز ہے؟ دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ، بے انتہا محبت، ہمارے اپنے ایمان کا جز ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے، آج بھی یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ، میری عزت و آبرو، میرے بیوی بال بچے، میرے مال و دولت، یہ سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان کرتا ہوں۔ میری ساری چیزیں چلی جائے لیکن میرے نبی سے محبت جو ہے میرے دل میں باقی رہے، اور ان کے خلاف کوئی غلط لفظ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی بات کو
सूरह तौबा आयत नंबर 24 में कहा गया, कुल इनकाना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौना अhabba इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। पूरी एक आयत, यही आयत दोहराई गई। और उसके बाद जिन्होंने समझा है तो ये तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ आई लव मोहम्मद अगर आप कहते हैं, आई लव मोहम्मद कह दिया आपने, तो आपका घर बार, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपका कारोबार, आपकी दुकानें, आपका मकान, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये कोई भी महफूज नहीं है। ये सारे के सारे बुलडोजर के जरिए तबाह कर दिए जाए। ये आई लव मोहम्मद क्यों कहा? आई लव मोहम्मद क्यों कहा? तुम आई लव कुछ भी बोलो, किसी के भी नाम लेकर के जबरदस्ती अहले ईमान से नारे लगाने लगाओ, वो तुम्हारे लिए दुरुस्त है। अगर आई लव मोहम्मद के मुंह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं तो मैंने क्या किया? आई लव औरंगाबाद लिखा हुआ है, आई लव फला गेट से लिखा हुआ है कि नहीं? शहर में बम्बई में जाइए, आई लव बॉम्बे लिखा हुआ है, दिल्ली में जाइए वहां पर लिखा हुआ है। अगर ईमान वाले ने कहा तो इसने क्या गलत किया? कहा कि सब बर्दाश्त है, सब बर्दाश्त है, लेकिन ईमान वाले के दिल में ये जो चिंगारी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। जुल्म हो रहा है, मुकद्दमे हो रहे हैं, जेलों में ठूसा जा रहा है। भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वो बातें नहीं है जो मैं किसी दूर की दुनिया की बता रहा हूं कि भाई ये तो हमने सुने ही नहीं। और लिखने वाले भी होते हैं, वो भी ये चीज को संजीदगी से लिखे, गलत रंग न दें इसको। ये कोई लोगों को उकसाने वाली या भड़काने वाली बातें नहीं है, ये तो फैक्ट है जो हम बता रहे हैं। इतना होने पर भी हमारा अपना शहर, हमारा अपना इलाका पीसफुल रहा। कहीं कोई हंगामा हुआ? क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, उन पर मुकदमात हो रहे हैं, उनकी जायदादों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहे हैं। हमने यहां जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, हमने यहां पर तोड़फोड़ की। हम इस पर यकीन नहीं रखते। ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। आपने अपने जानी दुश्मनों तक को माफ कर दिया। हमने भी कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे बस में जो था वो तुमने किए, मेरे बस में ये है, ये बुज़दिली नहीं है। मेरे बस में है कि रब्बे कायनात दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर क्या जुल्म हो रहा है, क्या सितम हो रहा है, ये रब्बे कायनात देख रहा है। ला ताखुदू सिनतुम वला नौम, उसको नींद भी नहीं आती, उसको ऊँघ भी नहीं आती, इसका बेहतर बदला वही ले सकता है। छोड़ दिया मैंने उसके ऊपर। मेरे भाइयों, सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने समझा वो तो इतना भी कहने के लिए, इतना भी सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं है उनको, इतना भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनना गवारा नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास वो दौलत मौजूद है। हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, वही कलमा पढ़ने वाले उन्हीं की उम्मत में है, उसी किताब पर यकीन रखने वाले, ईमान लाने वाले, और हमारे अंदर जो है सूरत हाल इस अंदाज की हो रही है। ये क्या मामला है? तो हमें चाहिए कि हम कम से कम अपना रुक करके थोड़ा जायजा लें। आज हालात वो नहीं है, आज हालात वो नहीं है। हम हालात पर भी नजर रखें और इस बात की कोशिश करें कि मैं कोई ऐसा काम न कर पाऊं या मुझसे कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जिसके जरिए से कल हश्र के मैदान में मेरा रब मेरी गिरफ्त करे, मेरा रब मेरी पकड़ करे। और फिर उसका जो मामूली सा अजाब होगा, रिवायतों में मामूली से अजाब की एक झलक बताई गई है कि उसको जैसा एक हांडी है, हांडी
ہانڈی کے اندر جب کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس کی حالت کیا بنتی ہے؟ معمولی سا معاملہ ہے، بڑی دردناک صورتحال ہوگی۔ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچ کر اپنے فیوچر کے لیے کوشاں رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ملک میں بہت سارے قوانین ایسے لائے جا رہے ہیں، ایسی پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہے، کیا کھانا، کیسا کمانا، کیا پہننا، کیا اوڑھنا، تمہارا نکاح، طلاق، حلالہ، جائیداد، متبنہ، لے پالک، تمہاری اپنی، ہماری اپنی عبادت، نماز کا پڑھنا، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کی تعمیر، وہ بزرگان دین جو مستند ہیں، اللہ کے بندے، اولیاء کرام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت شان الحمی رحمت اللہ علیہ، حضرت بنے میاں رحمت اللہ علیہ، حضرت برہان الدین دردری بخش، حضرت برہان اولیاء حضرت دردری بخش رحمت اللہ علیہ، کتنے اولیاء کرام، اور یہیں سے اگر شروع کیا جائے تو حضرت بابا شاہ مسافر رحمت اللہ علیہ یہیں آرام کر رہے ہیں پنچکتی میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ ان سے بھی عقیدت نہیں، اور یہ اولیاء کرام کی جو آخری آرام گاہ ہے مزارات کی شکل میں، خانقاہ کی شکل میں، یہ بھی برداشت نہیں، اس کو بھی توڑ دو۔ مسجد ہے، مسجد بھی برداشت نہیں۔ کیا چل رہا ہے معاملہ؟ پھر تمہارے ناموں کی درستگی، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، باپ کون تھے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے، لکھڑ دادا کون تھے، پکڑ دادا کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، ان کا اپنا داخلہ ہو۔ ارے بیٹا پہلے تم تمہارا دیکھ لو، کتنا سوراخ ہے اس کے اندر، دوسروں کو بتانا، پھر یہ این آر سی اور یہ اور وہ اور ولا بنا دے گا۔ اب ایک نیا آیا، کیسا ان لوگوں کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو؟ تو بولے بھائی وقف کا معاملہ ہے، کہ وقف کی جائیدادیں ناجائز طریقے سے ہڑپنے کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وقف کی جو جائیدادیں ہیں، میں ابھی ہم لوگ مسجد جمیل بیگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج 7 نومبر 2025 ہے، ہم لوگ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یہ چاروں سمتوں میں اگر جائزہ لیں تو وقف کی بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ ان ساری پراپرٹیز کو ہڑپنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سلسلہ آیا اور کہا کہ بھئی یہ پراپرٹی ہم لے لیں گے، تو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے ہمارے اپنے اس ملک کے علماء کرام کو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو، اور مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس کے اندر جمیعت العلماء بھی ہے، ارشد مدنی، جمیعت العلماء محمود مدنی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، رضا اکیڈمی، بریلوی جماعت، اہل سنت والجماعت، دیوبندی جماعت، تبلیغی جماعت، شورا کے لوگ، امارت کے لوگ، سبھی، اور سوشل ایکٹیویٹیز انجام دینے والے نوجوان، جہالے نوجوان، ساری تنظیمات کے لوگ بالکل حرکت میں آئے اور انہوں نے ایک تحریک چلائی۔ گزشتہ 25 مئی کو جو عام خاص میدان میں ایک اجلاس ہوا تھا وہ اس کی ایک کڑی تھی۔ اب اس کے بعد جب کورٹ میں پہنچے تو تھوڑی بہت راحت ملی۔ اب ایک سلسلہ سامنے آیا کہ بھئی امید پورٹل ایک فارم ہے، وہ فارم بھر کے دیا جائے، اس میں آپ کی جائیدادیں بتائیے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، ہمارے علماء کرام نے پہلے اس کی مخالفت کی، آج بھی ہمارے پاس اس کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آ چکا ہے، وہ بل پاس ہوا تو اگر لاگو ہوتا ہے تو ہم یہاں کے قانون کا وروଧ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابرین نے کہا کہ امید پورٹل کا جو فارم آیا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے، جس کے جو کسی مسجد کا ذمہ دار ہے، انتظامی کمیٹی کا صدر ہے، کسی مسجد کا متولی ہے، اس کے پاس انعامی زمین ہے، مسجد کے زمین کے علاوہ کچھ کرایہ دار ہیں، درگاہیں ہیں، وہاں کا وہ مجاور ہے، وہاں کا متولی ہے، عیدگاہ ہے اس کا ذمہ دار ہے، خانقاہیں ہیں، قبرستان ہے اور انعامی زمین ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ امید پورٹل کا جو فارم ہے وہ فارم پر کر کے 5 دسمبر تک وہ دینے کی کوشش کرے۔ اب ابھی تحریک چل رہی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے،
ہمارے اپنے شہر کے علماء کرام ہیں، عمارت شریعہ ہے، جمیعت العلماء ہے، تنظیمات بھی ہیں، یہ سب مل کر ہم لوگ پورے ضلع کا مسلسل دورہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی جائیدادوں کو محفوظ رکھیے آپ۔ وہ جائیدادیں جو وقف میں درج ہیں، وہ جائیدادیں ہی امید پورٹل کے فارم پر قبول کی جائیں گی۔ جو جائیدادیں وقف بورڈ میں درج نہیں کرائی گئی ہیں، وہ فارم اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اس سلسلے میں وقف سے متعلق کیا لاپرواہی ہوئی، ہم تو ہمیشہ ان کو بولتے ہی رہتے، لیکن آج میں نہیں بولوں۔ اس وقف کے نظام کو درست کرنے کے لیے اسی مسجد سے ہم لوگ جیل میں گئے، میں خود بھی اس میں موجود تھا 97 میں۔ ہم اس کو بول ہی نہیں سکتے ابھی ہم ایک تعمیری کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ امید پورٹل کا جو بل آیا ہے، جو فارم آیا ہے، ہم اس فارم کو بھرنے کی کوشش کریں۔ امید پورٹل کا فارم، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بہت ایزی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت ہی ویل ڈسپلن انداز میں، بہت ہی پلاننگ کے ساتھ یہ فارم بنایا گیا ہے۔ فارم بظاہر ایک نظر آ رہا ہے، ہم کو فارم ایک صفحے کا نظر آ رہا ہے، لیکن جیسا جیسا آپ اس کو کمپیوٹر پر کھولو گے اور جیسا جیسا وہ آپ سے سوال مانگے گا اور اس کو کلک کرو گے، پھر وہ ایک سوال مانگے گا، پھر اس کو کلک کرو گے، پھر وہ ایک سوال مانگے گا، پھر اس کو کلک کرو گے، تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ میں نے اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امید پورٹل کا جو فارم ہے وہ مکڑی کا ایک جال ہے، اس میں اگر ہم پھنسے تو نکل نہیں سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ جو بیماری بھیجتا ہے اس کا علاج بھی بھیجتا ہے۔ کرونا بھیجا اس نے، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج آپ کی معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کرونا یہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سارے ڈاکٹر ہاتھ ٹیک دیے، انجیکشن تو لگا رہے ہیں، ماسک پہ لگاؤ، چھینکو بھی مت، اور بولے ہمارے پاس علاج نہیں ہے، پردے بھی لگے ہوئے ہیں۔ دواخانے میں ڈاکٹر یہاں بیٹھے تو 20 فٹ کی دوری پردہ، ہاں بولے وہیں سے بولو آپ کیا ہو رہا آپ کو، کیا بولے کرونا، اور اس کا علاج نہیں ہے، بولے لوگ مر تو رہے ہیں بروبر۔ اس کا یہ جو بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، مستند بیماری ہے، اور اس کا علاج 100 سال پہلے ہمارے جو اکابرین ہیں، حضرت مولانا حکیم الامت، حکیم الاسلام، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیماری کا علاج بہشتی زیور کے اندر بتایا ہے۔ عام طور پر یہ کتابیں ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے۔ اب مجھے صحیح سے یاد نہیں 10واں بھاگ ہے، 10واں حصہ ہے یا 11واں حصہ ہے۔ حضرت نے یہ بیماری کے نام سے، کرونا کے نام سے ایک عنوان بھی باندھا ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ آپ نے بولے کہ امید پورٹل کا فارم ہم مکڑی کے جالے کے جیسا بنا دے رہے ہیں تاکہ مسلمان اس میں الجھ جائیں۔ فار ایگزامپل یہ مسجد ہے اور اس مسجد کے کوئی ٹائم ختم ہو رہا ہے شاید، ہے نا، ایک 2-3 منٹ بس، اپنے مسجد کے کرایہ دار ہیں، کچھ کرایہ دار ہیں، اس میں کہا گیا کہ پہلے تو اس کا پورا رقبہ بتائیے آپ، کتنے اسکوائر فٹ کی جگہ ہے یہ، اور اس کے بعد پھر اس میں مسجد کتنے اسکوائر فٹ میں بنی ہے، کتنی لمبی کتنی چوڑی ہے، طہارت خانہ کہاں ہے، وضو خانہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، چنا کہاں ہے۔ اس کے بعد کرایہ دار کتنے ہیں، اب 10 کرایہ دار ہیں، تو 10 کرایہ دار کو آیا آپ نے LUC کے تحت دیا ہے، لینڈ یوزر چارجز، صرف لینڈ استعمال کرنے کے دیے سامنے کہ بھئی یہ 10x10 کا حصہ آپ کا ہے، آپ یہ 10x10 استعمال کیجئے، آپ پتھرے لگائیے، ٹین لگائیے، یا اس کو پختہ بنائیے، ہم کو کرایہ اتنا دیجیے، آپ ڈیلی ویجز پر دیجیے 10 روپیہ پر ڈے، یا مہینے کے حساب سے دیجیے 300 روپیہ مہینہ۔ تو کتنے کرایہ دار ہیں، ان کا پورا تفصیل، پھر ان کا آدھار کارڈ کہاں ہے، ان کا پین کارڈ کہاں ہے، ان کا موبائل نمبر کیا ہے، یہ بھی پیش کیجیے آپ۔
اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کل فارم بھرنے کے بعد مسجد جمیل بیگ کے 10 کرایہ دار میں سے 4 کرایہ داروں نے اپنا فارم اسی کے مطابق بھرا، اب 6 کرایہ داروں نے نہیں بھرا تو 6 کرایہ داروں کی جگہ گوگل پر ویکنٹ بتائی جائے گی اور وہ زمین پر گورنمنٹ آسانی سے قبضہ کر لے سکتی، بھئی اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم لوگوں کو تو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، آپ جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ مسجد ہے، آپ بولے کہ اس میں ایک لوکیشن کیا ہے، تو آپ موبائل نکالیے، کھڑے رہیے مسجد پر، اگر وہاں مسجد جمیل بیگ بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ گھاٹی بتا رہا ہے تو بولے ایسا چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر محلے جو ہیں، ہماری چوائس ہے کہ بھئی یہ پنچکی کا ایریا ہے، آپ پنچکی کیوں ڈال رہے؟ جو گوگل بتائے گا، گوگل بتا رہے گھاٹی بھر کر کے، اس میں جب آپ کھولیں گے، کلک کریں گے محلے میں، تو چند ایک نام اس کے اندر محلوں کے آئیں گے، اس میں وہ لوکیشن آپ کو نہیں بتایا گیا نے بڑی بڑی اس کے اندر پیچیدگی پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے نوجوان، میں تو ان نوجوانوں کی نوجوانی پر مجھے رشک آتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان جوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں، جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا 1 مہینہ پہلے تو 10 نوجوان جماعت اسلامی کی طرف سے ملے، پھر کچھ تلاش کرنا شروع کیا دوسری تنظیم کی طرف سے، تو آج میں سمجھتا ہوں بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان کچھ نوجوان ملت اسلامیہ کے جہانے نوجوان جو بے روزگار ہیں وہ ہم کو ملے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور وہ اس کام کے اندر لگ چکے ہیں، ہمارے ساتھ وہ علاقوں میں دوروں کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ وہ احباب جنہوں نے سارا کچھ ہونے کے بعد اگر اپنی جائیدادیں امید پورٹل پر نہیں ڈالی ہے تو احتیاط کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ کہا یہ گیا ہے کہ 5 دسمبر آخری تاریخ ہے، لیکن ہم اورنگ آباد کے ذمہ داران صرف 15 نومبر تک اس کی جو ہے مدت بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ زیادہ تفصیل سے جانا چاہیں گے تو جب ریل فیل بڑھ جائے گی، آج فیلڈ آباد جانے کے لیے راستہ صاف ہے، کل اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ٹریفک بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ جو ایک ہی لائن چل رہی ہے کمپیوٹر کی، وہ کیا بولتا ہے، سرور ڈاؤن ہو گیا بولے، سب پورے ملک سے اسی کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ فارم آپ کا ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی، اب ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس میں اور کچھ چیزیں ہیں۔ ایک کیٹیگری متولی کی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص ہے، ان کی اپنی جائیداد ہے، انہوں نے وقف بورڈ میں درج کرائی، اس کی باقاعدہ وقف بڈیج ہوئی اور اس کے اندر متولی کا کچھ معاملہ طے ہوا، کچھ کاغذات تیار ہوئے، اب ان کے اپنی فیملی کے لوگ ہی اس کے اندر ممبر بن سکتا، متولی بن سکتے ہیں، ان کو ان سے کچھ امید پورٹل کا فارم مانگ رہا ہے، وہ کلک پر جانے سے پہلے آپ کو سوچنا ہے، ایک جگہ مسجد ہے، جیسے یہ مسجد ہے، آج یہ صدر ہے، کل وہ صدر ہے، پرسوں وہ صدر ہے، آبائی کوئی کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی درگاہ ہے، عیدگاہ ہے، خانقاہ ہے، اس کے اپنے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیٹیگری الگ کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ باقاعدہ ان لوگوں سے معلوم کریے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آیا تو پھر عمارت شریعت سے یا جماعت اسلامی کے دفتر سے، اہل حدیث کے ذمہ داران سے، اہل سنت جماعت کے لوگوں سے، جمیعت العلماء کے لوگوں سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے وقت ہوتا تو پورے میں لکھ کے لاتا اور پورے سینٹر آپ کو بتا دیتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی ہمارے لیے جاگنے کا، بیدار ہونے کا موقع ہے، ہمیں اس سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی مختصر میں نے بات آپ کو بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی جائیدادیں پورے ملک کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ وقف کی ساری جائیدادوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ہم بلند آواز سے بول سکتے ہیں۔ ایک 2 اعلان اور باقی آپ کے سامنے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ڈیوٹی تو وہ پیبل ہوتا ہے، وہ ہم کو کچھ تنخواہ نہیں ملتی، سب جزاک اللہ میں کام چل رہا ہے، اعلان کر دیتے تاکہ اللہ جزائر کر دے۔ ایک سلسلہ یہاں پر آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے کھانے کا،
کھانے کا ایک سلسلہ ہے، تقریباً 15 سے 20 دواخانے ہیں جہاں پر کسی بھی ذات کے دھرم کے ماننے والے اپنے علاج کے لیے آتے ہیں، ان کو یہاں سے مفت 2 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، اور یہ پیسہ اس کا کوئی سفیر نہیں ہے جو باہر سے جمع کر کے لائے۔ جمعہ میں آپ حضرات جو اپنے عقل حلال کی آمدنی میں سے کچھ نکال کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 12-13 سال گزرنے کے بعد اب کتنے لوگ کھا رہے ہیں مولانا کھانا ہے؟ زور سے بولو، 2000 لوگ بلا تفریق مذہب و ملت یہاں سے کھانا پا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کا تعاون فرمائیں۔ یہاں مدرسہ چلتا ہے، مدرسے کی ذمہ داری بھی ہے، رشتے پیامات ہیں، اور مسافرین کے ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے یہاں پر ڈی فریج وغیرہ کا بھی انتظام ہے، لائٹنگ بھی ہے، بشاد بھی ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل کروائی گئی ہے۔ وہ ساری کی ساری ہم کو کہیں سے کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، یہاں کا کوئی سفیر نہیں ہے، آپ حضرات جو دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ صرف ایک مد میں ہم اعلان کر رہے ہیں، لیکن کئی مدوں کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سے امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور ہم اسلام کی دعوت برادران وطن تک جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان مسجد کے اندر بلا کے دسترخوان لگا کے ڈبہ ہمارا گھاٹی میں پہنچا کے بھئی ان کو کیا لالچ یہ دے رہے ہیں، تو اسلام کی وہ دعوت، وہ میسج جو برسوں میں ہم نہیں پہنچا سکتے، وہ منٹوں کے اندر کہ واقعی یہ اسلام ہے۔ اور آج اتنی مخالفت ہونے کے باوجود بھی ہم تو یہی کہیں گے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا دبا رہے ہیں ویل ایجوکیٹڈ لوگ اونچے اونچے شہروں میں بھی اور لوکل اس ملک میں بھی اسلام کی دولت سے الحمدللہ مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں ان حضرات کا مکمل تعاون فرمائیں۔ یہ ایک اعلان ہوا شارٹ کٹ میں۔ دوسرا اس سے کم اور شارٹ کٹ میں کہ جمیعت العلماء ارشد مدنی یہ تنظیم الحمدللہ شہر میں اور ضلع میں قائم ہے۔ اس کا آج ایک اجلاس عام روشن گیٹ کے باہر ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس بعد نماز مغرب ہوگا۔ بارش آنے کی صورت میں یہ اجلاس اس سے متصل عباس فنکشن ہال کے اندر ہوگا۔ ہمارے مہاراشٹر کے صدر محترم مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب یہ بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں، مرٹ والے کے ذمہ داران بھی ہیں اور دیگر جمعیت کے ذمہ داران بھی ہیں۔ تو آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے بعد نماز مغرب روشن گیٹ پہنچنے کی کوشش کریں، اور آپ کے اپنے دوست و احباب ہوں تو ان کو بھی ساتھ میں لا کر کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بھی ایک ٹاپک رکھا گیا ہے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک ٹاپک ہے، کچھ علماء اس پر بولیں گے، اور امید پورٹل کیا ہے اس تعلق سے بھی علماء کرام وہاں پر رہنمائی فرمائیں گے۔ تو کیا آپ لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ؟ پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اپنے احباب کے ساتھ پہنچیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہونے والے اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔